إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی کی بڑائی سب تعریفیں رب العالمین کے واسطے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، ہر سروا اولاد دینے والا، عزت دینے والا، البتہ کہ میری اور آپ کی زندگی کا خالق و مالک صرف میرا ہی اللہ۔ سمندر کے قطروں سے بڑھ کے ریت کے ذروں سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ہے، جنہوں نے سہولتیں، مصیبتیں، مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام ہم سب تک پہنچایا ہے۔ مالک کائنات کا بے حد و حساب احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اربوں خربوں لوگوں میں سے انتخاب کیا، اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ رب العالمین نے بے شمار اس کے ساتھ اور بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ انسان کی انتہائی بدنصیبی ہوگی کہ جب وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نیکیاں نہ سمجھے۔ جب اس کا یہ انداز، اس کی سوچ
اس کے ذہن کے اندر یہ چیز آئی نا، تو وہ ایسا ایسا اس کے اندر بگاڑ آتا چلا گیا۔ یہ وہ بگاڑ ہے آج ہمارے معاشرے میں، جس کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا، صحیح راستے پہ لے کے آنا، صراط مستقیم جس کا ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، وہ گزارش، وہ اپیل کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ میرے مسجد سے باہر نکلنے کے بعد، معاشرے کے اندر کھو جانے کے بعد، میں اپنے آپ کو بڑا ہی بے بس پاتا ہوں، بڑا کمزور سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ جب بندہ اس قدر ڈس ہارڈ ہو جائے، یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ اس کے اندر یہ ایمانی جرأت باقی نہ رہے، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے امید ہو جائے، تو پھر اس معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ قرب قیامت ہے، اور حالات دن بدن پہلے سے زیادہ گمبھیر، مشکل اور بےہودہ اور فرسودہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ افراد کے مجموعے کو جماعت کہتے ہیں، اور جماعت کے اوپر ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جس معاشرے پر، جن لوگوں پر، جس قوم پر، جس ملک پر اللہ کا ہاتھ ہو جائے، کوئی دنیا کی طاقت ہے کہ اس ہاتھ کو اٹھا دے، اس سے کوئی مقابلہ کرے، اس سے جو ہے نا وہ ہاتھ سے، اللہ کے ہاتھ سے کھینچ کے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے؟ اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کمزوریاں بڑھ کے، بیماریاں بڑھ کے بندہ بالکل ذہنی طور پر مفلوج اور بیمار ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس طرف بڑی سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے پتہ ہے آپ بھائیوں کو، میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، میں تو جو کچھ معاشرے میں دیکھتا ہوں میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ مومن کا آئینہ ہے، وہ آئینہ دکھاتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ آج حالات کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ تو جب بندہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس انداز میں ریفیوز کرتا ہے، دیکھو نا، سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف آدمیوں کے مجلس میں آنے پر پہلے نے آ کے کہا السلام علیکم، فرمایا 10 نیکیاں۔ دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا 20۔ تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا 30۔ 30 نیکیاں ہیں۔ ایک نیکی، یہ کائنات جس کے لیے انسان بھاگا پھر رہا ہے، ساری کائنات بھی اس کے بس میں نہیں ہے، بلکہ اگر یہ بندہ کہے تو پورا گھر بھی اس کے بس میں نہیں ہوتا۔
پھر بندہ پتا کہ بس گھروں کری حال یہی ہے، حالات واقعہ تمہیں پتہ ہی ہے، پھر آج کل انج ہی ہے بس، یہ کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ ایک نیکی نہیں ملے گی پوری کائنات اٹھا کے، ایک نیکی، اب 30 شام تک پتہ نہیں کتنے افراد ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، لیکن سلام بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اور بہترین دعا بھی ہے اپنے بھائی کے لیے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اگر ہم پڑھیں اس کو تو پھر سمجھ لگے نا کہ کیا کہہ رہے ہیں میرے لیے یہ، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تیرے گناہ سیئات، تیرے گناہ غلطیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دے، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ایک دوسرے کو کہنا ہے، یہ حق ہے مسلمان کا ایک مسلمان پر۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے رہے، چھوڑ دیا، سٹائل مختلف اپنا لیے، اس کی اہمیت میرے ذہن میں نہیں رہی۔ بڑی بڑی نیکیاں، بڑے بڑے جناب وہ دعوے اور بڑے بڑے لمبے لمبے پروگرام، اس کے متعلق سوچ رہا ہے۔ حاجی صاحب حج کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن یار جب تک تو حج پر نہیں جاتا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو سمیٹ لے۔ اگر تیرے مقدروں میں حج ہے تو چلا جائے گا، لیکن یہ بھی تو یہ پہاڑوں جیسی شکل اختیار کر لیں گی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو گئی۔ احساس کی بات ہے۔ اکل السلام نے فرمایا قرب قیامت لوگ صرف جاننے والوں کو سلام کریں گے۔ اب تو جاننے والوں کے لیے سٹائل اور ہے، سلام کی بجائے پہلے یہ پوچھتے ہیں، بڑا بے تکلفانہ، ایک میرا بڑا قریبی دوست ہے، میری بڑی یاری ہے اس سے، یہ جناب میرا جگری یار ہے، جگری یار کو دعا نہیں دیتا، جگری یار کی سلامتی اس کو عزیز نہیں ہے، جگری یار کی اس کو جو ہے وہ جنت میں لے جانے کے لیے جو ماحول بن رہا ہے وہ عزیز نہیں ہے۔ اور سنا بھائی، اور بہت سارے ایسے ہیں ملنے سے پہلے ایک دو گالیاں نہ نکالے تو چین آتا، تو بڑا فلاں اینی دیر ہوئی ملے ہی، وہ اس کو کہتا ہے تو اس طرح یار تو ملے ہی نہیں۔ وہ جو سلامتی والے کام ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے والے کام ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کو قریب کرنے والے کام ہیں، ان سے دور بھاگتا ہے، بے تکلفی ظاہر کرتا ہے، بڑا فراخ دل بننے کی کوشش کرتا ہے، بڑا اپنے آپ کو خوش اخلاق بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جاتی کسی کام کا نہیں کہ اخلاق کے ہے۔ سلام نکل گیا ہے مجلسوں سے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم یوں سفر کرتے، اگر ہمارے درمیان کوئی جھنڈ یا کوئی چھوٹی موٹی کوئی دیوار آ جاتی تو جب ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے، جب ملتے تو پھر سلام کرتے۔ ادھر پتا کیا کہتے ہیں، مولوی بات کرو نیری کھا چڑیا جی سلام ہوا، یعنی کہ جو نیکی کر رہا ہے، جو چاہت رکھتا ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی ہم مذاق کر کے، سنت سے مذاق کر کے ہم اس کو بھی جو نا وہ جس حال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی آئندہ یہ کام نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں میری ریکویسٹ اپیل یہ ہے کہ دیکھو سننا اور سن کے بس چپ ہو جانا اور بس اتنا ہی کافی نہیں میرے بھائیوں، یہ شیوا اچھا نہیں ہے۔ کی مول لگے گا
ہے وہ ضائع ہو جائے گی. کتنی کی قوت لگانی پڑے گی اگر ہم اس کو اپنا لیں. شام تک پتہ نہیں کتنے لوگ اور کتنی بار مجھے کمرے سے باہر، باہر سے اندر، ادھر سے ادھر آنا جانا، ملاقاتیں، یہ دفاتر، یہ جناب یہ ڈی سی او، یہ ڈی پی او، یہ جناب اتنے بڑے بڑے یہ تعلیم کے اور جناب اسکولوں کے اور یونیورسٹیوں کے اس قدر جو ہے نا وہ سارے ملازمین اور معاملہ کس قدر آپس میں، جب اس قدر معاشرہ نیکیوں کے اندر گھل مل جائے گا تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی نا. تو جب سلامتی کی دعا نہیں دے سکتا تو پھر اس کا وقار بھی کیا سکتا ہے؟ جو اپنے بھائی کو سلامتی کی دعا ہی نہیں دے سکتا، یہ چھوڑ دیا گیا، معمولی بات ہے اس کو، بلکہ نوز باللہ کئی جگہ پر اس کو بڑا مایوس تو سمجھا جاتا ہے. بندے کی سلام کرنے والے بیچارے سمجھتے ہیں یار دیکھو کریں کہ نہ کریں. تو میرے بھائیوں اس طرح جھوٹ ہے، فیشن بن گیا ہے. مالک کائنات کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ہر خطبہ میں سنتے ہیں جھوٹ اس قدر پروموٹ ہو گیا ہے، اس قدر طاقتور ہو گیا ہے کہ سچ بیچارے کی اہمیت باقی نہیں رہی. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہ میں تو سچی سچی گل کرنی ہے تو کہنا مولوی جی کے گھر ہی بیٹھو. یہ جو ہمارا کلچر ہے نا عدالتوں کا، کچہریوں کا اور جناب یہ تھانوں کا اور جناب یہ جتنا کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے نا یہ سارا ایسے بنا دیا ہے جو سچی بات کرے گا مولوی جی لبنا لبنا کچھ نہیں وہی تاری مرضی ہے درخواست لکھنی تو لکھ جاؤ. لیکن یہ سارا کچھ لکھنا ہے نا. اس قدر معاشرتی طور پر جکڑ دیے گئے ہیں. کس نے جکڑا ہے بھائی؟ ہم سارے شامل ہیں نا. اگر ہم سارے تھوڑی تھوڑی ضرورت کریں، تھوڑا تھوڑا سا آسرا کریں، ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں، یہ معاملہ بہت سارے معمولی سی جھگڑا ہوا ہے جا کے درخواست لکھی ہے تھانے چلا گیا ہے، تھانے والوں نے بلا لیا ہے، ادھر جا کے جھوٹ بول دیا ہے انہیں یہ کیتا تھی. اچھا واللہ میرے بھائیوں کیونکہ ہم ان معاملات کے اندر رہتے ہیں تو جو تفتیش انویسٹیگیشن کی جاتی ہے نا اس میں جو ہدف اٹھایا جاتا ہے نا وہ بھی تسلیم نہیں کرتے. گورنمنٹ لیول پہ ہدف کو بھی باقاعدہ ریٹن تسلیم کیا جاتا. وہ کہتے ہیں انویسٹیگیشن کرو، تحقیق کرو، قسم کی ہوتی ہے. تو سمجھ یہ آتی ہے کہ قسم اٹھانا تو مسلمانوں کے لیے بھی مسئلہ ہی نہیں ہے. پارٹی دھڑا اس کو چلانے کے لیے قسم اٹھانی پڑتی ہے تو اٹھاؤ، دھڑا بجاؤ. یہ سوچ بنتی جا رہی ہے. میں قریب سے ان چیزوں کو بات کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. آفیسر کہتا ہے کہ نہیں قسم کی ہوئی جا کے تفتیش کر. بات سمجھ رہے نا بھائیوں؟ آفیسر کہتا ہے قسم کی ہوئی تفتیش کر جا کے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جاؤ جا کے انویسٹیگیٹ کرو. اصل میں مسئلہ ہے کیا؟ جس کو کہو گے یہ ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں میں نے ایک انویسٹیگیشن میں بڑا وقت گزارا ہے. دونوں پارٹیاں قسم دینے کے لیے، ایک بات ہے دونوں پارٹیاں قسم دینے کے لیے تیار ہیں. سوچو میرے بھائی، بات ایک ہے اس پر وہ کہتا ہے میں قسم دیتا ہوں، وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں. یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. میرے بھائیوں جب حالات یوں بگڑ گئے تو
وہ چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے جن کو ہم خود سکھاتے ہیں گھروں کے اندر، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ معمولی سا ایک مسئلہ ہے جس کو کبھی توجہ نہیں دی جاتی، بلا آ گیا، کتا آ گیا، شیر آ گیا، حالانکہ نہ بلا آیا ہوتا ہے، نہ کتا آیا ہوتا ہے، نہ شیر آیا ہوتا ہے، اس کو ڈرانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے یہ کہہ دینا، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ جب گھر سے یوں تربیت چلے گی، باہر جا کے کہہ دو پاپا گھر نہیں ہے، بچہ ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے کہہ دے گا۔ بھائیوں برکتیں پھر کیسے آئیں گی نا؟ کیسے یہ معاملات چلیں گے؟ اس کے عوض جو ہے وہ اگر سچ بولیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سچ بولا، سچ پر تکلیف تو آتی ہے نا، پھر تکلیفیں تو آیا کرتی ہیں۔ سچ بولا کہ بس جانا تو تھا جہاد پر، سواری بھی تیار تھی، سامان بھی تیار تھا، بس یہ ہے کہ اب نکلتے ہیں، اب کرتے ہیں، اب جاتے ہیں، یہ کرتے کراتے بس رہ گیا ہوں، سستی ہو گئی ہے۔ 40 دن باقاعدہ بائیکاٹ رہا، بیویوں کو بھی بستروں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ کعب کہتے ہیں مدینے کی کھلی گلیاں میرے لیے تنگ ہو گئی، لوگ مجھے دیکھتے اور دیکھ کے گلی بدل جاتے، میرے سلام کا جواب نہ دیتے، مجھ سے کوئی آ کے سلام کر کے ملتا نہ۔ ایک بات ہے، ہم ان مشکلات سے گزراتے ہیں، اندر جو ہے نا، اندر ایمانی طور پر مضبوط نہیں ہے، اس وجہ سے ہم گھبراتے ہیں کہ جو ٹائم ٹپاؤ، وقت گزارا کرو، کیڑی گل ہے، بس ٹھیک ہے، انہوں تک بڑی ٹرکاؤ نہ، اس وقت سے کٹو۔ اور نہ میرے بھائیوں، یہ وقت نکالنے کے لیے سوچو بندہ، یہ تو وقت مشکلوں کے اندر بھی نکل ہی جائے گا۔ کعب بن مالک کا وقت بھی نکلا، اور ایسا نکلا کہ رب کائنات نے عرشوں سے ان کی معافی کا اعلان کیا۔ تو جو وقت نکالے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، وہ وقت نکلے گا، وہ وقت نہیں نکلے گا، وہ وقت رک جائے گا۔ گھڑیوں کی مثال، سوئیوں کی مثال نہیں دے سکتے، وہ وقت رک جائے گا۔ کسی کے پاس طاقت نہ ہوگی، انبیاء بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی، نہیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رب کائنات کو یہ کہہ دیں کہ حساب شروع کر دو۔ آقا علیہ السلام سجدے میں گر کے اس امت کے لیے التجا کریں گے، گزارش کریں گے، روئیں گے رب کے سامنے، التجا کریں گے، اللہ جی حساب شروع کر دو۔ یہ جو 50 سال کا ایک دن اور تانبے کی طرح سرخ زمین، اس کے اوپر کھڑے ہونے والے یہ جو میرے بندے ہیں، امتی ہیں، ان کے لیے حساب شروع کر دو۔ وہ مطلب کون کر پائے گا؟ وہ کیسے گزرے گا؟ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب یوں بندہ ریفیوز کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ پہاڑوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب معاشرہ اس طرف چلا جاتا ہے تو معاشرہ فیل ہو جاتا ہے، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے برباد ہو جاتے ہیں۔ جب سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، سچ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، سچ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک جناب ایک قوم، ایک جماعت تیار نہ ہو سکے، جب مسلمانوں کا معاشرہ اللہ کی قسم کو قبول کرنے سے انکاری ہو جائے، بندہ سوچو میرے بھائیوں، حالات کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ایک فکر ہے، اس پر دھوکہ، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے۔ میرے تاجر بھائیوں،
عوام الناس سے رابطے والے لوگوں اللہ کے لیے سوچو. بندے جھوٹ بول بول کے اللہ کی قسم ایسے پہا آئی سی چیز تینوں لگے پہا دینا پیا. قسمیں کھا کھا کے مال بیچنے والے، قسمیں کھا کھا کے یقین دلانے والے کہ نہیں یہ ایسے ہی ہے بس. جاؤ ذرا بازاروں کے اندر جا کے ان چیزوں کو واچ کرو. بندہ ہر کوئی تنگ ہے. دگا کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں. یہ مسلم معاشرہ ہے. مسلم معاشرے کے لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے سے، ہر بندہ دوسرے سے دھوکہ کر رہا ہے، دگا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مکاری کر رہا ہے. اسلامی معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے. نمازیوں نماز میں آؤ، لیکن بندہ یہ حقوق العباد، یہ مالک کائنات کی طرف سے یہ احکامات، یہ بندوں کے حق رب نے مقرر کیے. مسلمان کے مسلمان پر حق سلام کرے گا، دگا نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، چکر نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا. اسلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. دودھ خالص ملتا ہے کہ یار کو ہے نا 100 روپیہ لانا اور 200 خالص ملے گی. فیکٹریاں، ملاوٹ کی فیکٹریاں، کیمیکل ملا دودھ، بچوں کی زندگیوں سے کھیلنا، بچپن سے ان کے میدے، جگر، آنتڑیاں ان کو زخمی کرنا، ان کو جو ڈیمیج کرنا. یہ مسلم معاشرہ گلی سڑی چیزوں کے ساتھ اور چیزوں کو تیار کرنا. مٹھائیوں میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، مرچوں میں ملاوٹ، تیلوں میں ملاوٹ. میرے بھائیوں کوئی چیز ذرا آؤ نہ نکلو، جا کے معاشرے کا بات کرو. معاشرے کو بازاروں میں جاؤ. اللہ کے لیے یہ نمازی بھی اٹھے، یہ جناب پروفیسر بھی اٹھے، یہ لیکچرار بھی اٹھے، یہ ڈاکٹر بھی اٹھے، یہ انجینئر بھی اٹھے، یہ تاجر بھی اٹھے. یہ پورا معاشرہ اٹھ کے ایک دوسرے کی اصلاح کرے. سارا ہی معاشرہ پریشان ہے، ساری جگہ پہ ایسے ہو رہا ہے. پورے ملک کے اندر یہ مصیبت عام پڑی ہے. اللہ نے معاہدوں کے متعلق، سچ کے متعلق جو عہد کیا ہے اس کے متعلق پوچھنا ہے. یہ نہیں کہ پوچھا نہیں جائے گا. تحریریں لکھ لکھ کے میری جماعت فلاں ہے، میرا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، الیکشن تم سے لڑوں گا، رہوں گا تیرے ساتھ، عہد تیرے ساتھ نبھاؤں گا. اور جن کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سوچو پوری دنیا کے اندر تماشا ہمارے لیڈروں کا لگ رہا ہے، جو قوم کو لیڈ کریں گے، جو قانون اور ضابطے بنائیں گے، جو اسمبلیوں میں جا کے. میرے بھائیوں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کی جو ہے وہ بنیاد خون کے ساتھ، لٹی ہوئی عزتوں کے ساتھ، کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ، یہ گھروں کا چھوڑ کے آنا، زمینوں کا چھوڑ کے آنا، ہجرتیں کر کر کے آنا. میرے بھائیوں اگر جھوٹ ہی بولنا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ دگائی کرنا تھا، ایک دوسرے سے دھوکہ ہی کرنا تھا، ایک دوسرے کو چکر ہی دینا تھا، ایک دوسرے کا مال ہی لوٹنا تھا، تو میرے بھائیوں پھر علیحدہ مسلمان ملک اور پھر میں مسلمان. کیسا مسلمان ہوں میں؟ اکثر السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جناب بڑیاں سارے کو تحریراں تے تقریراں تے لائبریریاں تے بڑے جناب مناظرے ہیں ہمارے پاس. جی ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں. وہ کہتا میں سچا ہوں، وہ کہتا میرا مسلک سچا ہے، وہ کہتا میرا مسلک سچا ہے. اللہ کے لیے اس حدیث پر تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کر کے دیکھو، کسوٹی پہ رکھ کے دیکھو. آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے
نہ وہابی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ فلاں نہ کوئی فلاں. فرمایا مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھے گا میرے بھائیو اسلام میں دائرے میں داخل ہوگا. اس کے متعلق فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جب ملاوٹ کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ جب قسمیں کھا کے مال بیچتا ہے تو کس سے بولتا ہے؟ جب گولیاں چلا کے جناب مسلمان کو قتل کرتا ہے تو کس سے چلاتا ہے؟ اگر میرے ساتھ ڈکیتی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں سارا جناب معاشرہ گندا ہو گیا، یہ مجھ سے گندی ہے، یہ جناب فلاں معاشرہ گندا ہے، نظام گندا ہے، ڈکیتی ہو گئی ہے، پٹا چوری کا ہو رہا ہے. وہ جب قتل کرتا ہے، ٹریکٹر دباتا ہے، جان دے دیتا ہے، اس کسی کی گود اجاڑ دیتا ہے، گھر کے اندر ماتم دکھ جاتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے. اللہ کے لیے سوچو نا، میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ مسئلہ تو چھوٹا سا ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے میرا اسلام کیسا ہے، میں کیسا مسلمان ہوں؟ بندہ میرے بھائیوں سوال یہ ہوگا تو بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ مہلت تیرے پاس تھی، ذہن تیرے پاس تھا، سوچ تیرے پاس تھی، آنکھیں تیرے پاس تھی، کان تجھے دیے تھے، قرآن کو سنتا، حدیث کو سنتا، دعوت کو سنتا، اس کو سمجھتا، تو دنیا کے فنون اور فن جانتا تھا، تیرے پاس ڈگریاں بہت تھی، تو لوگوں کو چکر دے کے ایم این اے ایم پی اے بن کے وزیر بن کے وزیر اعظم بن کے صدر تو بن جاتا تھا. میرا قانون، میرا حق، اللہ کا حق، آقا علیہ السلام کا حق، وہ جو اللہ کا حق نہیں دیتا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دیتا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرتا، اللہ کی قسم کو کسی سے وفا کرے گا بولنا نہیں. اس واسطے آؤ میرے بھائیوں ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جناب یہ حکومتیں اور جناب یہ ہمارے لیڈران جن کے قصے اور جناب بہتان بازیاں، گھن آتی ہے، گھن. نہ بیٹیوں کو بخشتے ہیں، نہ بیٹوں کو بخشتے ہیں، نہ جناب ان کی بہنوں کو، نہ ماؤں کو. ماں ایسی، بہن ایسی، بیٹی ایسی. اللہ کی قسم یہ سیاست ہے. لعنت ایسی سیاست پہ جو بیٹیوں کا الزام لگائے، جو گھروں تک چلی جائے، مفاد کرسی مل جائے، بیٹی کی عزت رک جائے، چاہے وہ کتنی شریف شادی ہو. تحقیق نہیں ہے بیٹی کیسی ہے، تحقیق نہیں ہے بیٹا کیسا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں منع کیا، پتہ بھی چل جائے بندہ گندا ہے لیکن پھر بھی دنیا کے اندر اس کو نشر نہ کرو. یہ لیڈران، یہ ملک و ملت کے وارث، یہ لا الہ الا اللہ کے پاسداران، یہ اللہ کے دین کو آگے بڑھائیں گے، یہ ملکوں کی حفاظت کریں گے، یہ جناب ملاوٹوں کو روکیں گے، یہ سارا کلچر درست کر دیں گے. ممکن نہیں ہے. اللہ کے لیے یا اپنے آپ کو درست کر کے اپنی سلیکشن درست کر لو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے معاشرے کو جوڑ کے اس قسم کی قیادت کو لے کر آؤ جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جو کنڈیاں کھٹکانے والی ہو، جو جناب تنکوں کو اٹھا کے کہتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ تنکے کو اٹھاتے، کہتے اے تنکے تو چنگا نہیں، تیرا سہارا نہیں ہو، یہ تو کچھ نہیں جان. کبھی درائے فرات کے کنارے کتے کی بات کرتے،
کہ اگر کتے کا بچہ بھی گرائے خواب کے کنارے بھوکا مر گیا، عمر تجھ سے سوال ہوگا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے گلیوں میں چکر لگانے والے، لوگوں سے پوچھنے والے، میرے بھائیو آؤ اللہ کے لیے ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ کہاں گیا وہ مسلمان جو ہمدرد تھا، جو اخوت کا جو ہے وہ پیروکار تھا، جو جذبے اس کے تھے، جو ایک پرات میں گوٹی گھومتی تھی اور کئی کئی چکر لگاتی تھی، ایک گھر کے اندر سری کئی کئی جو ہے وہ گھروں کے اندر سے بکرے کی سری گھوم کے آتی تھی، لیکن کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے لیے سوچو میرے بھائیوں، جو عزتوں کے محافظ ہوا کرتے تھے، جو عزتوں کے لیے جانیں قربان کر دینے والے تھے، جو آج بھی عزتوں کے لیے جانیں قربان، اسلام کے اوپر قربان ہونے والے، ان کی قدر کیا ہوگی؟ ان کو کون جانتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کشمیر کی بات، اور جو ملاوٹ کرے گا اس کو کشمیر سے کیا غرض ہے، اور جو دھوکہ دے گا اس کو کشمیر سے کیا غرض ہے؟ وہ فلسطین کے بچے جتنے مرضی گئے ان کو جناب وہ کوئلوں میں بھون دیا جائے، کشمیریوں کی آنکھیں اندھی کر دی جائیں۔ مجھے تو معاف چاہیے، ملاوٹ کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، مجھے تو کرسی چاہیے، اقتدار چاہیے، مجھے نہیں چاہیے یہ لوگوں کی ہمدردیاں نہیں چاہیے۔ بس میں ہمدردیاں جتاؤں گا ضرور، لیکن جب میں بن جاؤں گا تسی کون سے میں کون۔ اس لیے کشمیریوں کی مدد جس طرح مسلمان کو کرنی چاہیے، فلسطینیوں کی مدد جس طرح ایک مسلمان کو کرنی چاہیے، اس طرح برما کے اراکان کے لوگ ان کی مدد جس طرح کرنی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہی۔ کیسے ہو سکتی ہے جب سینہ، زبان، سوچ، پروگرام یہی ٹھیک نہیں ہے، کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب اسلام سینے کے اندر پروموٹ ہو جاتا ہے، جب ملاوٹ کرنے سے ڈرتا ہے، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے جس رب نے پیدا کیا، جب اس رب کے پاس نہیں جاتا، اس کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا، کیڑا کشمیر، کیڑا فلسطین، کیڑا مسلمان، کیڑی ہمدردی۔ اللہ کے لیے آؤ، کلمے کو پڑھو، سمجھو اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو جب سیدھا کر کے چلانے کی کوشش کرو۔ یہ فتنوں والا دین، یہ قتل و غارت والا دین، یہ بغاوت والا دین، یہ ملاوٹ والا دین، یہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے لیے سمجھو اسلام کیا ہے۔ سلامتی مہیا کرتا ہے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو۔ جب ملاوٹ کریں گے سلامتی کیسے ملے گی؟ جب جھوٹ بول کے دھوکہ کریں گے سلامتی کیسے ملے گی؟ اسلام سلامتی کا نام ہے، سلامتی کا دین ہے۔ اس کو سمجھو، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی خود بھی کوشش کرو، اپنے گھر سے، اپنے دوستوں کو، اہل محلہ کو، اہل عیال کو، ان کو میرے بھائیوں جیسے اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ بہت سخت ہے وہ وقت واللہ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس وقت کی تیاری کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سے آپ بھائیوں کو عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اللہ کا کوئی آزاد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آگے ایک اعلان ہے، 9 تاریخ بروز منگل بعد نماز مغرب مسجد حاضہ میں بچیوں نے وہ صحیح بخاری وہ ماشاءاللہ ان کی فراغت لی ہے، انہوں نے اللہ کا دین پڑھا ہے، کچھ بچوں نے وہ قرآن جو ہے وہ حفظ کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک تقریب ہے، تو بڑا شارٹ سا پروگرام ہے، مغرب سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 9 بجے تک ہے، تو آپ بھائی ہیں انشاءاللہ اس میں بڑے بڑے علماء عبدالرحمن مفتی عبدالرحمن عابد صاحب اور شیخ عبداللطیف صاحب مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہے، بہت اچھی اسپیچ، گفتگو مدلل، ٹھیک ہے، معاشرے کو جوڑنے والی بات کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ بڑی ہی پیاری گفتگو ہوتی ہے اور پوری تحریر کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ بھائیوں سے التماس ہے
سونا تو ہے سر، اگر آج پلاننگ کر لی جائے کہ یار میں نے جیسے بندہ شادیوں کی اور جناب تقریبات کی پلاننگ کرتا ہے پھر میں اسے جانا بھی ضرور جانا ہے، تو میں آپ کا بھائی ہوں، خادم ہوں، آپ سے التماس کرتا ہوں کہ دعوت کو قبول کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ آپ میری اس دعوت کو سارے بھائی قبول کریں، 9 تاریخ کو بعد نماز مغرب انشاءاللہ پروگرام میں شرکت کریں۔ بڑا ہی انشاءاللہ فائدہ دینے والی چیز ہے۔ بہت ساری ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر دنیا کا فائدہ تو ہو سکتا ہے، آخرت کا نہیں ہوتا۔ ہمدردی یہ ہے، الدین اور نصیحہ، ہمدردی یہ ہے، پیار یہ ہے، صحیح چیز یہ ہے کہ بھائی کو نصیحت کی جائے اور اللہ کے دین کی طرف لایا جائے، یہ ایک دین ہے۔ آپ بھائی انشاءاللہ ضرور اللہ کی توفیق سے امید ہے کہ آپ سارے بھائی شرکت کریں گے اور اپنے ساتھ دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ ہم لوگ خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة